مانچسٹر کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے مسلم کمیونٹی کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف حکومتی ہدایات پر عمل کر کے بہترین شہری ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مانچسٹر سے اعتزاز عاصم۔ دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے مسلمان بھی کرونا وائرس کے باعث رمضان المبارک مختلف انداز میں منا رہے ہیں۔ مانچسٹر کے علاقے بری سے ممبر آف پارلیمنٹ جیمز ٹلی نے ویڈیو پیغام میں مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ رمضان محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ Ramadan Mubarak to all members of the Muslim community within Bury, Ramsbottom and Tottington. Ramadan is the holiest month of the Muslim calendar and a special time for all Muslims throughout the world. I wish you peace and happiness through this difficult period, but I am your Member of Parliament, so if you need any help, any assistance at all, please contact a member of my team or myself, and we are there for you. جیمز ٹلی نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کسی کو بھی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان سے یا ان کی ٹیم سے رابطہ کرے۔ روچڈیل سے ٹوری پارٹی کی پارلیمانی امیدوار عاطفہ شاہ نے بھی مسلم کمیونٹی کو رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کی۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ اس سال رمضان ویسا نہیں ہوگا، بہت مختلف ہوگا۔ جہاں ہم نماز اور تراویح کے لیے مساجدوں میں جایا کرتے تھے، جہاں ہماری ہر روز افطار کی دعوت ہوا کرتی تھی، اس سال یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ اپنی عبادت اور اپنا افطار گھر میں کریں اور گورنمنٹ کے جو اصول ہیں اس کے ساتھ ہم تعاون کریں۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر برطانیہ میں بسنے والے مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ رمضان ایک ایسا اسلامی مہینہ ہے جو ہمیں صبر و شکر اور امن کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دفعہ ہمیں رمضان میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری طرف سے آپ کو ایک التجا ہے کہ برائے مہربانی گورنمنٹ کی جانب سے کیے کہ لاک ڈاؤن کو مدد رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کرنی چاہیے۔ بری سے کونسلر خالد حسین اور امیدوار برائے کونسلر بری شہباز محمود عارف نے بھی اپنے پیغامات میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ مسلم کمیونٹی لاک ڈاؤن میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، بری، گریٹر مانچسٹر۔ رمضان کی آمد پر نہ روایتی جوش و خروش ہے نہ وہ رونقیں۔ گلاسگو کے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے دنیا کو جان لیوا وائرس سے نجات دلائے۔ پاکستانی کمیونٹی اپنے ہم وطنوں کا بھرپور خیال رکھے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ رمضان پاک کا وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں کو زندگی دیتا ہے، ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، عالم غیب کی بلندیوں سے دلوں کی زندگی کے لیے سامان نازل کیے جاتے ہیں، قلب مومن رحمت الہی سے سرشار ہو جاتا ہے، رحمتوں کے ساون بھادو برستے ہیں۔ تمام مسلم بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور اس کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے اس کرونا وائرس سے ہمیں سب کو نجات دے۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں اور عبادت گھر سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اچھا ٹائم لے آئے۔ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے پوری دنیا کو آباد و خوش رکھے۔ میں اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو جو یو کے میں بستے ہیں اور پاکستان میں ہیں، ان سب لوگوں کو رمضان مبارک پیش کرتا ہوں، اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں رمضان المبارک میں سب لوگ دعا کریں کہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس وائرس سے نجات عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں، جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ کروشل ٹائم ہے، لاک ڈاؤن ہے، اوپر سے کرونا وائرس کا ڈر ہے، ہم پہلے سے ہی مسجدوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، نہ جمعہ پڑھنے نہ نمازیں پڑھنے، تو آنے والے دنوں میں ہم تراویح بھی نہیں پڑھ پائیں گے، تو یہ بہت ہی ہارڈ ٹائم ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم
इस महीने में जितनी हम दुआ करेंगे, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे कि ये आफत टल जाए। बरतानिया में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 813 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए, जबकि 5,000 के करीब नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद चौथा मुल्क बन गया जहां कोरोना वायरस से 20,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने कहा है कि बरतानिया कोरोना वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा रकम खर्च कर रहा है। कोरोना वैक्सीन कामयाब हो गई तो तमाम ममालिक के लिए दस्तयाब होगी। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया ने वैक्सीन के लिए 744 मिलियन पाउंड मुख्तस कर रखे हैं। मुख्तस रकम में से 250 मिलियन पाउंड दुनिया भर में वैक्सीन रिसर्च के लिए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस की मजीद लहर को रोकने के लिए हर तरह की मदद करेंगे। कोरोना तमाम ममालिक का मसला है, सबके साथ मिलकर इसका मुकाबला किया जाएगा। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। कोरोना वायरस से बरतानिया में बड़ी तादाद में अक़लियती कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स का मुतासर होना परेशान कुन है। इसी हवाले से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम आपने ने हुकूमत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से डॉक्टर्स का क्या कहना है, जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में अब तक कोरोना के सबब 19,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क भर में जारी लॉकडाउन 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद ने हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक से इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है कि बरतानिया में नस्ली अक़लियतों का तनासब 13% है। हेल्थ हुकाम तहकीकात करके पता चलाएं कि अक़लियतों के अफराद ज़्यादा मुतासर क्यों हो रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टरों ने हुकूमत से टास्क फोर्स कायम करने का मुतालबा भी किया है जो इंतकाल कर जाने वाले अफराद के डाटा के जरिए उनके बारे में बेहतर मालूमात जमा कर सकें। कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शदीद मुतासर कर रहा है। ये वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों का इलाज करते हैं और अपने पेशे की वजह से अपनी सेहत मुतासर होने का खदशा रखते हैं। इन हेल्थ केयर वर्कर्स की हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE बर वक्त फराहम किया जाए। अगर कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट किया गया तो मज़ीद हेल्थ केयर वर्कर्स इसकी जद में आएंगे। देखने में ये आया है कि कोरोना वायरस की वबा इस मुल्क में ख़ास तौर पर एथनिक माइनॉरिटीज़ जिनमें कि हम लोग भी शामिल हैं उसमें काफ़ी हद तक ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ को जिन अशिया और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो फराहम करें। Foremost requirement is to take adequate and decent diet with sufficient hydration. We have to have proper sleep and it's essential to have rests and breaks in between the shifts. An adequate sleeping number of hours will always energize to be able to function better. अच्छी मुस्बत बातों को सोचें और उन लोगों से राब्ते में रहें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। नींद और खाने पीने के औकात और रूटीन को सेट करें और कुछ नया हुनर सीखने की कोशिश करें। इन चीज़ों के ऊपर अमल करके हम इस मुश्किल वक्त को काट सकते हैं। हम कोरोना से पैदा होने वाली स्ट्रेस, एंग्जाइटी का भी सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि हालात के मद्देनज़र एडवांस प्लानिंग करें क्योंकि ये बीमारी चंद दिनों चंद हफ्तों में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये महीनों का मामला है और उनको एडिक्वेट स्टॉक्स को प्रोक्योर करना है, चाहे वो लोकली हो चाहे वो इंपोर्ट करना हो, ताकि वो NHS के जो स्टाफ है उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। ताकि अगर डॉक्टर्स या नर्सेज और ये सही तरह से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो ये मरीजों को किस तरीके से प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकेंगे। Keep everybody safe and we really appreciate if you help us and the way you can do that is by staying at home and practicing social distancing. आप सब जो भी एडवाइस हुकूमत ने दी है, जो उन्होंने कहा है कि आप घर पे रहें, आप ज्यादा मिले जुले ना, आप जो भी आपके बड़े खानदान के मेंबर्स हैं उनको भी आप अवॉइड करिए, शॉपिंग ना करें, जो भी ज़रूरी काम है सिर्फ वो कीजिए और घर पे रहिए।
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت کوئی بھی شخص اس وائرس سے نہیں بچا، لیکن غیر مساوی ڈھانچے کے سبب بعض گروپ دوسروں سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس کی سماجی و معاشی وجوہ کے علاوہ ایک ہی گھر میں زیادہ افراد کا رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروس میں عملے کا 44% نسلی اقلیتوں پر مشتمل ہے اور ان کے متاثر ہو کر شدید بیمار ہونے کے امکانات بھی زائد ہیں، یعنی 2000 مریضوں میں سے 35% کا تعلق غیر سفید فام کمیونٹی سے ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم نے ان اعداد و شمار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برطانوی حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ کینیڈا میں 10 لاکھ حفاظتی ماسک غیر معیاری نکلے۔ کینیڈا کے قومی صحت کے ادارے کے ترجمان کے مطابق یہ KN95 ماسک ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے تحفظ کے لیے خریدے گئے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ چین سے منگوائے گئے 10 لاکھ ماسک کینیڈا کے اعلیٰ معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے تقسیم نہیں کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق یہ ماسک کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لیے منگوائے گئے تھے اور کینیڈا کے تمام صوبوں اور ریاستوں میں تقسیم کیے جانے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان ماسک کو اب ایسے عملے میں تقسیم کیا جائے گا جو صحت کے شعبے میں کام نہیں کرتے۔ کینیڈین حکومت کا غیر قانونی تارکین وطن سے حسن سلوک، ملک بھر کی جیلوں میں قید نصف قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، باقی قیدیوں کی رہائی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق کینیڈا کے ادارہ برائے امیگریشن و مہاجرین کی جانب سے تمام غیر قانونی تارکین وطن کی رہائی کے فیصلے میں کرونا وائرس کے خوف کا اہم کردار ہے۔ کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی کے مطابق 17 مارچ تک کینیڈا کے مختلف صوبوں کی جیلوں اور مہاجر کیمپوں میں 353 قیدی تھے، جو کہ 19 اپریل تک نصف سے کم ہو کر 147 رہ گئے۔ رہائی پانے والوں میں سے 117 صوبائی جیلوں جبکہ 30 ٹورنٹو کے امیگریشن سینٹر میں قید تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے باقی مہاجرین کے ساتھ ان قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے جو لوگوں کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ کھڑی شریف میں احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم تقسیم کی گئی اور انتظامیہ کی جانب سے صحافیوں کو بھی بریف کیا گیا۔ حکومت، انتظامیہ، پولیس اور ڈاکٹرز کی انتھک محنت سے آزاد کشمیر کافی حد تک کرونا وائرس کے اثرات سے محفوظ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں تنویر بخاری۔ آزاد کشمیر کے علاقہ کھڑی شریف میں احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں رقم تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انتظامیہ نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، جو کہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، جبکہ وائرس سے بیمار لوگ بھی تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ASP میرپور سید عباس علی شاہ نے گرلز ڈگری کالج چیچیں کے کانفرنس ہال میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سب نے مل کر کامیاب لاک ڈاؤن کیا اور آج الحمدللہ میرپور پورے ملک میں کرونا کو شکست دینے میں پہلے نمبر پر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ تاجروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، فی الحال یہ نرمی آزمائشی ہے، ایک ہفتہ بعد اس پر مزید نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ بین الصوبائی اور بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے میں جا رہی ہے یا پاکستان سے ہند میں ہو رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ وہ ابھی تک بینڈ ہی ہے، وہ جس طرح آلریڈی چل رہا ہے تقریباً اسی طرح ہی چلتا رہے گا نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو کرونا وبا ہے اس نے پوری دنیا میں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جو ہمارا لاک ڈاؤن کھڑی شریف میں ہوا ہے یہ کامیاب رہا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی مریض کرونا وائرس کا سامنے نہیں آیا، اور جو ہماری نئی SOP جاری ہے ہم عوام سے بھرپور التماس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم کرونا وبا کو شکست دے سکیں۔ کھڑی شریف میں مجموعی طور پر جو صورتحال ہے کرونا کے مریض 0% ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہاں کے مقامی جو پولیس انتظامیہ ہے ان کی طرف سے اچھے انتظامات، لاک ڈاؤن پہ سختی سے عمل درآمد کروانا، بازاروں میں بلا وجہ آنے والے لوگوں کو روک کے اور ان کو بتانا، آگاہی دینا، اسی وجہ سے جو ہے ہمارا علاقہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ حکومتی ہدایات کے مطابق جمعہ اور منگل کے روز گروسری، میڈیکل سٹورز اور سبزی کی دکانوں کے علاوہ بازار بند ہوں گے۔ ڈبل سواری اور بین الاضلاعی سفر پر پابندی برقرار رہے گی، جبکہ ذاتی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ 2 افراد سفر کریں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی، جبکہ میرج ہال، سیلون اور پارلرز بھی بند رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مساجد میں فاصلہ رکھ کر نماز کی اجازت ہے۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، کھڑی شریف۔ حکومت آزاد کشمیر اور انتظامیہ، ڈاکٹرز، پولیس کی انتھک محنتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کا یہ خطہ میرپور کرونا وائرس کی اس موذی مرض سے کافی حد تک محفوظ رہا۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، کھڑی شریف، آزاد کشمیر۔
کلر سیدہ کے مکینک بھائیوں نے گندم کی کٹائی آسان کر دی اور فصل کاٹنے کے لیے ٹریکٹر کو ایسی مشین میں بدل دیا جو کہ کم وقت میں نہ صرف زیادہ کام کرتی ہے بلکہ اس پر لاگت بھی یورپی کمپنیز کے بنائے آلات سے نصف ہے۔ ہنرمند پاکستانیوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے کارنامے پر روشنی ڈالی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، موجودہ دور میں جہاں مہنگائی سے غریب عوام کی کمر ٹوٹی، وہیں کاشتکار بھی اس مہنگائی کی لہر سے نہ بچ پایا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے کلر سیداں کے ایک لوکل انجینئر نے کاشتکاروں کے لیے، خاص طور پہ بیرانی علاقے کے لیے، ایک ایسی مشین خود سے ایجاد کی جو اس سے پہلے آپ نے کہیں دیکھی نہ ہوگی۔ انہوں نے ایک ٹریکٹر کو الٹا کر کے اس کا کیا حلیہ بنا دیا اور کیسی مشین تیار کی، وہ انہیں کی زبانی جانتے ہیں کہ اس پہ کتنا ٹائم لگا، کتنا اخراجات آئے، اور یہ مشین جو ہے جو لوکل کاشتکار ہے خاص طور پہ بیرانی علاقے کا، اس کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ جی، یہ میرے بھائی کا ایک خیال تھا کہ ہم یہ ٹریکٹر کے پیچھے فٹ کریں گے، یہ مشین خود سے بنائیں گے اور اس کو پیچھے فٹ کریں گے کہ لوگ ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے آئے۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا، سوچا، تو ہم نے انشاءاللہ یہ کر دکھایا۔ یہ کتنا وقت لگا اس پہ؟ وقت تقریباً 1.5 ماہ لگا اس پہ، دن رات محنت کی، تقریباً صبح آتے تھے، راتی 12-1 بجے 2 بجے جاتے تھے ہم۔ تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل جو مشین کسی بڑی فرم سے بن کے آتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہے، یا آپ نے یہ ٹریکٹر کے ساتھ ٹریکٹر کو الٹا کر کے اور اس کے ساتھ یہ مشین جو آپ نے ساتھ اس کے لگائی ہے، تو یہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے یا وہ زیادہ مہنگی پڑتی ہے؟ نہیں، وہ زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی مشین آ رہی ہے BCS کی اٹلی سے، ابھی تو انڈیا بھی بنا رہا ہے۔ BCS جو اٹلی سے آ رہی ہے وہ تقریباً 17-18 لاکھ کی ہے، اور یہ ہم نے ٹریکٹر سمیت یہ مشین جتنا بھی ہمارا خرچہ ہے تقریباً یہ 10 لاکھ کے قریب ہے، 10 کے آگے پیچھے ہے، ابھی ہم نے حساب نہیں کیا لیکن 10 کے آگے پیچھے ہے تقریباً۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو ٹریکٹر آپ نے اس مشین کے ساتھ فٹ کیا ہے، کیا یہ مشین کا یہ جو آپ کا سیزن ہے اس کے بعد یہ ٹریکٹر جو ہے وہ نارمل حالت میں پھر سے آ جائے گا؟ جی، یہ بالکل، یہ مشین جو ہم نے پیچھے فٹ کی ہے یہ تقریباً اس میں 4-5 لاکھ کا خرچہ اس میں ہے۔ 5 لاکھ کا ٹریکٹر آپ لگا لیں، اور اس میں جو اس کی اوریجنل چیزیں ہیں وہ ہم نے کوئی چیز خراب نہیں کی، اپنے پاس سے خود سے بنا کے ہم نے فٹ کی ہیں اس کی نئی چیزیں۔ جب ہم نے اس کو اصلی حالت میں لانا ہوگا تقریباً 2-3 گھنٹے میں ہم اس کو اپنی اصلی حالت میں لے آئیں گے، اس کی اپنی چیزیں فٹ کر دیں گے، یہ اتار کے رکھ لیں گے۔ اور آپ کی ورکشاپ جو ہے اس میں 1-2 مشینیں ہی نظر آ رہی ہیں، چھوٹی سی آپ کی ورکشاپ ہے، تو اس چھوٹے سے علاقے میں اور مشینری بھی نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے پاس، تو یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ یہ آپ کی خدا داد صلاحیت ہے یا آپ نے کہیں سے لرن کیا ہے اس کو؟ نہیں، یہ جو کام کیا ہے یہ تو ہم نے پہلی بار کیا ہے، لیکن ویسے تو ہم میکینیکل فیلڈ سے، اور میں خود لیتھ ورکر بھی ہوں، تقریباً 16-17 سال سے میں میکینیکل فیلڈ میں ہوں، ٹیکنیشین بھی ہوں، لیتھ ورکر بھی ہوں، تو یہ کام ہم نے پہلی بار کیا ہے۔ تو اس کی جو آپ نے ٹریکٹر کو الٹا کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ ٹریکٹر کے آگے بھی یہ مشین ہم نے دیکھی ہے، اس طرح کی مشینیں ٹریکٹر کے آگے بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے اس کو الٹا کرنا، اس کی لاجک کیا تھی کہ آپ نے ٹریکٹر کو جو الٹا کیا ہے؟ یہ الٹا جناب اس لیے کیا ہے کہ جو فرنٹ پہ لگا رہے ہیں نا ابھی، تو فرنٹ پہ لگانے سے تقریباً 6 فٹ اور لمبا ہو جاتا ہے ٹریکٹر، اور وہ یہ کھیتوں میں کٹائی میں بہت مشکل آتی ہے، جو گندم میں بہت خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کے لیے وہ تھوڑی سی بھی گندم خراب ہو جاتا ہے، وہ بہت کہتے ہیں یار یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ بہت مشکل کا، ہم نے تو بہت محنت کی پورا سال، اس لیے ہم نے یہ پیچھے اس لیے فٹ کیا ہے کہ یہ گندم خراب نہ کرے، یہ اپنے یعنی کہ جلدی اپنے پاؤں کے اوپر ہی ٹرن ہو جائے گی یہ۔ جی، انہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ایک چھوٹے سے دور افتادہ علاقے میں اس طرح کے انجینئرز اور اس طرح کی مشینری تیار کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، کلر سیدہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔